اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین اکرام السلام علیکم۔ سامعین اکرام، آج ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں اور ایسی شخصیت کا تعارف اور آپ کی سوانح حیات، آپ کی زندگی کے مختلف پہلو، آپ کی تعلیم، آپ کے شجرہ نسب اور مختلف آپ کی زندگی کے پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے آپ کے سامنے ایسی شخصیت کا تعارف پیش کرنے جا رہے ہیں کہ جو کہ سراپا عجز و انکساری اور سراپا علم، جن کی زندگی کے جس پہلو کو بھی دیکھا جائے، چاہے وہ علم کا میدان ہو، علم ظاہر ہو یا علم باطن ہو، طریقت کا میدان ہو، تصوف ہو، معرفت ہو، حقیقت ہو، علم ظاہر پر تعلیمی میدان کے اندر آپ کی تصانیف کا ذکر کیا جائے یا علم باطن پر تصوف سلوک پر جو آپ کی تصانیف ان کا ذکر کیا جائے، تو ہر پہلو آپ کا بے مثال ہے۔ سامعین کرام، آج ہم حضور سیدی و مرشدی شیخ القرآن و شیخ الحدیث پیر سید احمد علی شاہ صاحب مبارک، جو کہ سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، سیفیہ آپ کی ایک مایہ ناز شخصیت ہیں، اور علم کے میدان کے اندر، تصوف کے میدان کے اندر، طریقت کے، معرفت کے، حقیقت کے میدان کے اندر آپ نے بے بہا خزانے جو ہے وہ طالبان علم و طالبان مولا کو عطا فرمائے ہیں۔ سامعین کرام، آج ہم آپ کی شخصیت پر آپ کے ایک خادم نے جو تعارفی ایک دباچہ لکھا ہے، مولانا عزیز الحنفی السیفی صاحب نے، کیونکہ وہ دباچہ تحریری صورت میں ہے، پی ڈی ایف کے اندر ہے، تو بہت سارے لوگ جو ہیں اس کو پڑھ نہیں سکتے، یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن تک اس تعلیمات کی رسائی نہیں ہوتی، یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس ایسی سہولیات نہیں ہوتی کہ وہ آپ کی شخصیت کا جو تحریری طور پر جو پہلو ہیں ان کو مطالعہ کر سکیں۔ تو ہم نے سوچا کہ حضور سیدی و مرشدی شیخ القرآن و شیخ الحدیث آپ کی جو شخصیت ہے وہ آپ کو ایک ویڈیو کی صورت میں بھی، ایک گفتگو کی صورت میں بھی آپ کے مختلف پہلو جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں، تاکہ اللہ کے اس بزرگ، اللہ کے اس محبوب بندے کی شخصیت سے آپ بھی متعارف ہوں اور آپ کی تعلیمات سے آپ بھی فیوزات حاصل کر سکیں۔ سامعین کرام، آپ کی شخصیت کو جس پہلو سے بھی دیکھا جائے، وہ علم المناظرہ ہو، وہ عقیدے کا دفاع ہو، اہل بیت کرام کی محبت کا دفاع ہو، صحابہ کرام کی غیرت و اہمیت و محبت کا دفاع ہو، علم ظاہر پر عقائد اہل سنت کی بات ہو، تو آپ نے ہر میدان کے اندر جو ہے وہ آپ کی شخصیت ایک سکہ کا درجہ رکھتی ہیں۔ تو سامعین کرام، آج ہم حضور مرشد کریم کی کتاب جو کہ مولانا محمد عزیز صاحب نے جو ہے آپ کا تعارفی ایک پیش کیا ہے، اس سے ہم آپ کی شخصیت کے اوپر جو ہے بات کریں گے۔ سامعین کرام، حضور سیدی و مرشدی شیخ القرآن و شیخ الحدیث پیر سید مفتی احمد علی شاہ صاحب مبارک، آپ کا والد محترم کا نام مبارک جو ہے سید جمیر شاہ بن سید حسین شاہ حنفی ترمذی سیفی ہے، اور آپ کا شجرہ نسب مشہور بزرگ حضرت سید علی ترمذی المعروف پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ سے ہو کر نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ یہ آپ کا شجرہ نسب ہے، اور آپ کی تاریخ پیدائش جو ہے وہ 1958 ضلع سوات تحصیل خوازہ خیلہ کے ایک گاؤں شالفین کے اندر ہوئی۔ یہ آپ کی تاریخ پیدائش ہے، اور آپ حضور فخر المتاخرین سیدی و مرشدی نے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ اپنے گاؤں شالفین کے اندر حاصل کی، اور اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے آپ نے مختلف مقامات درس گاہوں کی جانب سفر فرمایا، جن کا تذکرہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سامعین کرام، کیونکہ وہ علاقہ جس میں آپ نے سفر فرمایا ہے وہ پشتو زبان سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہاں علاقوں کے نام بھی پشتو میں ہیں، تو لہذا کوشش کریں گے کہ اگر وہ صحیح طریقے سے ادا ہو سکے۔ اگر کسی لفظ میں جو ہے وہ لفظی غلطی ہو، کیونکہ وہ پشتو زبان کے اندر الفاظ ہیں یا وہ علاقہ جات ان کے نام پشتو ہیں، تو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، ضرور انشاءاللہ آپ کو ان کی سمجھ آئے گی۔ سامعین کرام، آپ نے اعلیٰ تعلیم کے لیے جو ہے وہ چکیسر، گناگر، چرگوزہ علاقہ اور ڈورمیرا، یہاں پر آپ نے بابا جی سے ادب کی کتب پڑھی ہیں۔ یہاں سے پھر آپ مبارک سرائے پڑھنے تشریف لے گئے، مولانا انوار الحق سے کچھ کتابیں پڑھی، اور پھر چم تشریف لے گئے، وہاں سے مولانا رفیع اللہ صاحب کے
پاس 2 سال گزارے۔ اس کے بعد پھر کالج کی طرف سفر فرمایا، یہاں بھی کچھ کتابیں پڑھی۔ پھر کالج سے کنڈورو کی طرف سفر فرمایا، یہاں پر صاحب الحق سے اصول کی کتابیں پڑھی، اور یہاں سے پھر آپ کوٹکی تشریف لے گئے، یہاں سے علم المعانی کی کتابیں پڑھی۔ پھر کوٹکی سے شارق تشریف لے گئے اور وہاں شارق سے بھی کچھ کتابیں پڑھی۔ یہاں سے پھر جدبہ کی طرف سفر فرمایا، یہاں پر آ کر آپ نے شاہ ولی اللہ سے مکمل فقہ کی کتابیں جو ہے وہ 3 سال تک پڑھی۔ پھر یہاں سے آپ نے سفر شالن کی طرف تشریف لے گئے، یہاں پر آپ نے شرح میں تعامل پڑھی، اور یہ جو مولانا صاحب ہیں یہ ترکیب کے اندر بہت مشہور تھے، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی طلباء سے پوچھا کرتے تھے کہ کیا آپ بھی ترکیب پڑھنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں۔ تو یہاں سے پھر پہاڑوں میں ایک گاؤں، اس کا نام گگاڑے ہے، یہاں پر مولانا صاحب نے حسامی شریف اور بھی بہت ساری کتب جو ہے وہ یہاں سے پڑھی۔ یہاں سے پھر ڈاگئی یار حسین ضلع ثوابی مولانا حمداللہ جان بابا جان صاحب سے شرف تعلیم حاصل کیا، اور اس کے بعد شاہ منصور بابا جی سے تفسیر القرآن پڑھی۔ یہاں سے پھر علاقہ چھچ میں مولانا غورگشتی صاحب کے پاس تشریف لے گئے۔ مولانا غورگشتی صاحب سے جب آپ تشریف وہاں لائے جاتے ہیں تو مولانا صاحب کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے، اور آپ کے مدرسہ میں مولانا رفیع اللہ صاحب اور مولانا فضل کریم صاحب سے کچھ کتابیں پڑھی۔ یہاں آپ نے 1 سال گزارا، اور اس کے بعد آپ پارا چنار کرم تشریف لے گئے، جس کو سابقہ ایجنسی ہے، وہاں دارالعلوم ربانیہ، یہاں پر مولانا غورگشتی صاحب کے خاص شاگرد تھے۔ یہاں سے پھر کراچی آپ تشریف لے آئے، یہاں پر افریدی کالونی ابراہیم مسجد میں مختلف فنون پڑھے۔ کراچی سے پھر حیدرآباد وادت کالونی میں شیخ عبد المتین، جو کہ تصوف کے بھی بہت بڑے جو بزرگ تھے اور علم زہر کے بھی بہت بڑے شیخ تھے، آپ سے کچھ کتابیں پڑھی، اور یہاں سے پھر آپ شیخ عبد المتین کی صاحب کی اجازت سے دارالعلوم حقانیہ سے دورہ حدیث شریف پڑھا۔ دارالعلوم حقانیہ اقوڑہ خٹک میں شیخ عبدالحق صاحب سے بخاری شریف، کتاب المغازی شریف پڑھی۔ شیخ عبدالحلیم صاحب سے مسلم شریف، شیخ مفتی محمد فرید سے ترمذی شریف، بخاری شریف پڑھی، اور شیخ محمد علی جو کہ آپ کے آبائی گاؤں سے بھی تعلق رکھتے تھے، آپ سے تحاوی شریف پڑھی، اور فرصت کے اوقات میں ہدایہ شریف کے کچھ ابواب پڑھے۔ اسی سال شیخ محمد علی صاحب انتقال فرما جاتے ہیں، اور شیخ مولانا سمیع الحق سے شمال ترمذی اور کچھ ابواب بخاری شریف کے بھی پڑھے، یعنی دورہ حدیث شریف بھی آپ نے پڑھا۔ اور یوں مجموعی طور پر جن علاقوں کی طرف آپ نے طالب علم کے لیے سفر فرمایا، ان کی تعداد 20 کے قریب ہے، جو کہ درج ذیل ہے۔ ان کا ذکر آگے بھی ہو چکا ہے، چکیسر ہے، گناگر ہے، چغروزو ہے، اور علاقہ ڈومیرا ہے، پھر چم ہے، اور کالش، کنڈورو، کوٹکی، شارق، شالن، گنگیڑے اور ڈاگئی، چھچ، پنارا چنار کرم، اور پارا چنار کرم کے بعد آپ کراچی تشریف لائے، حیدرآباد، اقوڑہ خٹک، یعنی آپ یہ ان مختلف علاقوں کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے لیے سفر فرماتے رہے۔ سامعین کرام، حضور شیخ القرآن و شیخ الحدیث سیدی و مرشدی حضور سید احمد علی شاہ صاحب مبارک، آپ کے اساتذہ کرام کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، اور بڑے بڑے شیوخ کے پاس آپ نے تعلیم حاصل کی، اور ان کی صحبت میں رہے، ان سے علم حاصل کیا، حدیث کا علم حاصل کیا، فقہ کا علم حاصل کیا۔ ان میں سے چند بڑے نام آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا نام مولانا محمد حمداللہ جان ڈاگئی صاحب ہیں، مولانا عبدالحادی شاہ منصور بابا جی عرف کوکا مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور مولانا فضل کریم صاحب ہیں، مولانا ابراہیم صاحب ہیں، مولانا عبدالحلیم صاحب ہیں، مولانا عبدالحق صاحب ہیں، مولانا سمیع الحق صاحب ہیں، اور یہ مولانا سمیع الحق صاحب وہی ہیں جو شیخ الحدیث دارالعلوم حقانیہ اقوڑہ خٹک کے شیخ الحدیث تھے، اور مولانا محمد علی مدرس صاحب ہیں، دارالعلوم حقانیہ اقوڑہ سے ہیں، مفتی فرید صاحب ہیں، اور مولانا عبدالحلیم صاحب ہیں، مغفور اللہ بابا جی صاحب ہیں، اور دیر بابا جی صاحب ہیں، مولانا عزیز خان صاحب ہیں، مولانا ابراہیم صاحب ہیں، اور شیخ مولانا عبد المجید صاحب ہیں۔ یہ بڑے نام ہیں کہ جن سے حضور شاہ صاحب مبارک نے علم حاصل کیا، ان کی صحبت میں رہے حصول علم کے لیے، اور ان کی صحبت سے علوم حاصل کیے۔ اور سامعین کرام، اس کے بعد
یہ تو آپ کا علم زہر کا سفر تھا، اور جس سے آپ نے علوم زہر جو ہے وہ حاصل کیا ان مشائخ سے، ان اساتذہ کرام سے۔ اب آتے ہیں کہ آپ کی جو طریقت کا سفر ہے، روحانیت کا سفر ہے، سلوک کی منازل کا سفر ہے، اس کی بات کرتے ہیں۔ سامعین کرام، سن 1401 ہجری میں حضرت شاہ صاحب مبارک نے حضرت پیر سیف الرحمن المعروف بہ حضرت مبارک علیہ رحمہ سے بیعت فرمائی، اور اسی سال یعنی آپ نے دورہ حدیث شریف مکمل فرما کر سند فراغت حاصل کی۔ یعنی جب آپ نے، اور یہ مشائخ کا اگر آپ صوفیاء کی، اولیاء کاملین کی ہسٹری کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ بہت دلچسپ مماثلت نظر آئے گی کہ جتنے بھی بڑے بڑے نام ہیں اولیاء کاملین کے، پیر میر علی شاہ صاحب ہیں، حضور داتا صاحب مبارک ہیں، حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، اور بہت سارے بڑے نام ہیں کہ انہوں نے علم زہر جب وہاں سے فراغت حاصل کرتے تھے، علم زہر پڑھ لیتے تھے، تو پھر تصوف و سلوک کی طرف وہ سفر کرتے تھے۔ تو آپ نے جس دن حضرت مبارک صاحب علیہ رحمہ، یعنی جس دن آپ نے تصوف و سلوک کی دنیا کے اندر قدم رکھا اور باقاعدہ سلوک کی منازل طے کرنا شروع کی، تو اسی دن آپ کا دورہ حدیث یہ مکمل ہوتا ہے، یعنی آپ وہاں سے فراغت کی سند حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ بھی اکابر میں شیخ کی سنت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دارالعلوم حقانیہ میں مولانا سراج الامت اور یہ شریعت کے پابند تھے، جو کہ ہم جماعت تھے۔ اس وقت جمعہ کی چھٹی ہوا کرتی تھی اور جمعہ کے روز دارالعلوم میں موجود نہیں ہوتے تھے، یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ جمعے والے دن دارالعلوم میں چھٹی ہوتی تھی اور آپ جو ہے وہ جمعے والے دن وہاں پہ حضور سراج الامت جو ہے وہ وہاں موجود نہیں ہوتے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے ان سے غیر موجودگی کا سبب دریافت کیا کہ تو کہنے لگے کہ اس رات میں اپنے پیر صاحب محترم کے پاس جاتا ہوں، مجھے سراج الامت صاحب سے بڑی محبت تھی، بس میں نے بھی آئندہ جمعرات ان کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی۔ پھر جب محفل میں حاضر ہوا تو وہاں کثیر تعداد میں علماء کرام جو ہے وہ موجود تھے۔ یہ حضرت مبارک صاحب کی خاصیت تھی، اور آپ کی محفل کا یہ رنگ ہوتا تھا کہ آپ کی محفل میں کثیر تعداد کے اندر علماء کرام موجود ہوتے تھے، بلکہ ہم وقت آپ کے ساتھ جو ہے علماء کرام کی ایک بہت بڑی جماعت ہوتی تھی۔ تو وہی آپ فرما رہے ہیں کہ جب ہم بھی حاضر ہوئے تو کثیر تعداد کے اندر وہاں پہ علماء کرام موجود تھے۔ دوران محفل سراج الامت پر وجد و حال کی کیفیت طاری ہو گئی۔ مبارک علیہ رحمہ نے مجھے اپنے پاس بلایا اور مجھ سے معانقہ فرمایا، اور جب سینے سے ملایا تو میرے تمام لطائف جاری ہو چکے تھے۔ یعنی حضور شاہ صاحب مبارک فرما رہے ہیں کہ یہ اپنی محفل کا اور پہلی محفل کا حال بیان فرما رہے ہیں کہ جب میں مبارک صاحب کی بارگاہ کے اندر جاتا ہوں تو مبارک صاحب نے مجھے اپنے پاس بلا کر معانقہ فرمایا، اپنے سینے سے لگایا، اور اس سے میرے تمام لطائف جو ہے وہ جاری ہو گئے۔ حضرت مبارک علیہ رحمہ کی عادت مبارک تھی کہ آپ بغیر استخارہ کسی کو بیعت نہیں فرماتے تھے، اور جب کوئی زیارت کے واسطے حاضر ہوتا اور اس ملاقات میں بیعت کرنے کا عرض کرتا تو آپ فرماتے کہ آپ کی نیت زیارت کی تھی، لہٰذا ابھی آپ جائیں اور آئندہ جب تشریف لائیں تو بیعت کی نیت سے آنا۔ یعنی زیارت کی نیت سے جب بندہ جائے تو بیعت کے لیے کہے تو آپ بیعت نہیں فرماتے تھے، بلکہ واپس بھیج دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اب جب آنا تو بیعت کرنے کی نیت سے آنا۔ تو فرمایا کہ آپ کی یہ ایک عادت مبارک تھی، لیکن واحد میں ہوں کہ قریب ہوا بیعت کی عرض کی تو آپ نے فوراً قبول فرما کر بیعت فرما لیا۔ پھر ایک ہفتہ کے اندر اندر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں خلافت عطا فرمائی۔ یعنی حضور مبارک صاحب نے ایک ہفتے میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں حضرت شاہ صاحب مبارک فرماتے ہیں کہ مجھے آپ نے خلافت عطا فرما دی، اور بعد ازاں سلسلہ عالیہ چشتیہ میں اسباق عطا فرمائے، پھر سلسلہ عالیہ قادریہ شریفہ میں، پھر سلسلہ عالیہ سہروردیہ شریفہ میں اسباق عطا فرمائے، اور ان تمام کے ارشاد خط بھی عطا فرمائے۔ والحمدللہ علی ذالک۔ یعنی شاہ صاحب مبارک اپنے سلوک کی منازل کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ آپ کو چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، یعنی چاروں سلاسل میں حضرت مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اسباق اور خلافت حاصل ہے۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی آپ نے دیگر کسی جگہ پر بیعت کی ہے تو حضور فخر المتاخرین حضرت مبارک علیہ رحمہ سے قبل، یعنی حضرت مبارک صاحب کی صحبت میں جانے سے پہلے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں حضرت مولانا عبد المتین صاحب جو کہ پیر عبد المالک صاحب کے خلیفہ تھے، ان سے بیعت تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں حضرت مبارک علیہ رحمہ سے مرید ہوا تو اس رات مولانا عبد المتین صاحب خواب میں تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ آپ کہاں بیعت ہوئے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ ایک پیر صاحب اخونزادہ صاحب افغانستان سے تشریف لائے ہیں، پشاور نوشیرہ میں قیام پذیر ہیں، ان سے مرید ہو چکا ہوں۔ فرمانے لگے کہ بہت اچھا کیا ہے، یعنی یہ آپ کے جو پہلے مرشد تھے وہ فرما رہے ہیں۔
اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ مولانا عبد المتین صاحب حیدرآباد میں رہتے تھے، پھر جب میں کراچی آیا تو حضرت کبھی کبھی حیدرآباد سے فقیر کے پاس تشریف لاتے اور فقیر کی صحبت میں بیٹھتے تھے۔ پھر حضرت مبارک علیہ الرحمہ کی وفات کے بعد حضرت حیدری صاحب مبارک دامت برکاتہم العالیہ سے بیعت فرمائی اور انہی کو اپنا مرشد و پیشوا سمجھا۔ یعنی یہ شاہ صاحب مبارک جب حضرت مبارک علیہ الرحمہ کا وصال ہوا تو پھر اس کے بعد حضور قبلہ شاہ صاحب مبارک نے حضرت آپ کے سجادہ نشین اور خلیفہ اول و خلیفہ مطلق حضرت حیدری صاحب مبارک سے جو ہے شاہ صاحب مبارک نے بیعت کی اور پھر انہی کو اپنا مرشد و پیشوا سمجھا۔ مبارک علیہ الرحمہ سے خلافت کب اور کہاں ملی؟ یعنی حضرت مبارک صاحب سے خلافت جو ہے حضور شاہ صاحب مبارک کو کب ملی؟ حضور فخر المتاخرین کو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا ارشاد خط نوشیرہ میں اور سلسلہ عالیہ چشتیہ، سلسلہ عالیہ قادریہ، سلسلہ عالیہ سہروردیہ اور مطلق ارشاد خط باڑہ میں عطا ہوئے۔ یعنی آپ کو حضرت اخونزادہ سیفرمان مبارک سے مطلق خلافت بھی حاصل ہے اور یہ سارے ارشاد خط جو ہے وہ باڑہ کے اندر ملے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مبارک علیہ الرحمہ کا طریقہ مبارک تھا، یعنی اپنے مرشد سے اور مرشد کی مرید سے محبت آپ بیان فرما رہے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کا یہ طریقہ مبارک تھا کہ ارشاد خط عطا فرماتے وقت سالک سے بطور ہدیہ کچھ نہ کچھ شیرنی وصول فرماتے تھے، یہاں تک کہ اپنی اولاد مبارک سے بھی، مگر فقیر سے آپ علیہ الرحمہ نے شیرنی سے کچھ بھی نہ لیا۔ اور حضرت مبارک نے فقیر کو 2 مطلق ارشاد خط ارشاد فرمائے اور یہ 2 مطلق آپ کی محبت کا یہ تقاضا ہے، محبت ہے حضرت مبارک صاحب نے کہ 2 مرتبہ آپ کو مطلق خلافت عطا فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور فخر المتاخرین فرماتے ہیں کہ حضرت مبارک علیہ الرحمہ نے فقیر کو شیر کا لقب عطا فرمایا۔ یعنی یہ مرشد کی اپنے مرید سے محبت ہے کہ حضور شاہ صاحب مبارک کو حضرت مبارک علیہ الرحمہ نے شیر کا لقب عطا فرمایا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ہمارا شیر ہے، اور مبارک علیہ الرحمہ نے فقیر سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ نے اپنا لعاب فقیر کو 6 سے 7 مرتبہ عطا فرمایا۔ اور محبت کی وجہ یہ تھی کہ فقیر کو فرقہ ضالہ یعنی وہابیہ، خبیثہ اور نام نہاد دیوبندی، پنج پیری اور رائے ونڈیوں کے ساتھ بہت زیادہ بغض فی اللہ ہے، والحمدللہ علی ذالک۔ یعنی محبت کی، مرشد کی جو دین اور عقیدے کی غیرت تھی، شاہ صاحب مبارک وہ بتا رہے ہیں کہ میرے ساتھ محبت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کیونکہ میرے دل کے اندر حبن فی اللہ و بغضن فی اللہ، کہ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض، تو کیونکہ میرے اندر یہ جو گمراہ فرقے ہیں وہابیہ، خبیثیہ اور دیوبندی، پنج پیری، رائے ونڈی، ان کے ساتھ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے لیے میرے اندر بہت زیادہ بغض تھا اور بغض فی اللہ ہے، اور اس وجہ سے کیونکہ میں عقیدت راسخ العقیدہ تھا، اس لیے مبارک صاحب میرے ساتھ بہت زیادہ محبت فرماتے۔ اور مبارک علیہ الرحمہ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ اس شخص سے محبت فرماتے جو عقیدہ اہل سنت میں راسخ ہوتا اور فرق ضالہ کے ساتھ بغض رکھتا۔ مزید یہ کہ مبارک علیہ الرحمہ نے فقیر کو قطب سندھ بھی فرمایا کرتے تھے، یعنی سندھ کے قطب کا خطاب عطا فرمایا، جو کہ الحمدللہ صادق ہے۔ اور حضور فخر المتاخرین آپ فرماتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ مرشد کی بڑی محبت تھی اور مرشد کا بڑا پیار تھا، اور اس محبت کی وجہ جو تھی وہ عقیدے سے محبت، راسخ العقیدہ ہونا تھی۔ اور اس کے بعد آپ کی اولاد مبارک ہے، آپ کے صاحبزادگان ہیں، آپ کے شہزادگان ہیں۔ تو سامعین کرام اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جو پیران عظام ہوتے ہیں ان کی اولادیں جو ہیں وہ علم دین سے یا وہ سلوک سے وہ کافی دور ہوتی ہیں، اور بس کیونکہ وہ پیر کے بیٹے ہوتے ہیں تو ان کو بچپن ہی سے وہ جو ہے پیار، محبت، عقیدت ملنا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی علم دین حاصل کرنا یا منازل سلوک طے کرنا یہ صرف مریدوں کا کام ہے، پیروں کی اولادوں کا کام نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں پہ معاملہ کچھ اس کے برعکس ہے۔ حضور شاہ صاحب مبارک جو آپ کی اولاد ہے وہ بھی الحمدللہ سراپائے ادب، سراپائے علم، سراپائے شریعت اور طریقت کے اوپر جو ہے وہ پورے پابند ہیں، اور آپ کی اولاد مبارک میں بہت بڑا نام جو ہے علم کی دنیا کا۔ آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت مفتی بحر العلوم سید عبدالحق شاہ صاحب سیفی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کا ایک بہت بڑا ادارہ، ایک جامعہ بھی آپ کا جو ہے وہ زیر تعمیر ہے، جامعہ اسلامیہ عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔
جو کہ کراچی کے اندر ایک بہت بڑی جگہ کے اوپر آپ ایک بہت بڑا ادارہ تعمیر فرما رہے ہیں، طالبان حق، طالبان علم اور طالبان مولا کے تشنگی کو، ان کی پیاس کو بجھانے کے لیے۔ اس کے بعد آپ کے دوسرے صاحبزادے جو ہیں حضرت سمیع الحق شاہ صاحب بھی ماشاءاللہ شریعت اور سنت کے پابند بعمل صوفی اور بعمل عالم دین ہیں۔ اس کے بعد حضرت مفتی سید سراج الحق شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہ بھی سراپا ادب اور سر سے لے کر پیر تک اتباع رسول اور سنت کے اندر اور ان کی زندگی علم اور ادب کے اندر جو ہے وہ آپ کامل نمونہ ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت شمس الحق شاہ صاحب سیفی دامت برکاتہم العالیہ ہیں، حضرت حبیب الحق شاہ صاحب سیفی دامت برکاتہم العالیہ ہیں، حضرت ضیاء الحق شاہ صاحب سیفی دامت برکاتہم العالیہ ہیں، حضرت سیف الحق شاہ صاحب مبارک سیفی دامت برکاتہم العالیہ ہیں، حضرت سید احتشام الحق شاہ صاحب سیفی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت سید اظہار الحق شاہ صاحب سیفی دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت وقار الحق شاہ صاحب سیفی دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ آپ کے یہ صاحبزادگان ہیں اور سارے صاحبزادے الحمدللہ شریعت اور سنت کے پابند ہیں، باعمل ہیں، کچھ علم حاصل کر رہے ہیں اور کچھ الحمدللہ علم سے فراغت حاصل کر چکے ہیں، کچھ تدریس کر رہے ہیں، کچھ پڑھا رہے ہیں، کچھ سلوک کی کام کر رہے ہیں، کچھ صاحبزادے آپ کے جو ہے وہ علم اور عمل کا عرفان بانٹ رہے ہیں۔ تو یہ آپ کے صاحبزادے اور الحمدللہ یہ شاہ صاحب مبارک کی شخصیت کا امتیاز ہے کہ آپ نے جس طریقہ سے اپنے مریدین کی، اپنے خلفاء کی تربیت کی ہے، اسی طریقے سے اپنی اولاد کو بھی علم ظاہر، علم باطن، تصوف و سلوک، منازل سلوک، ادب، عاجزی، انکساری، اسی طریقے سے ان کو بھی ان کی تربیت فرمائی ہے آپ نے، تو جو کہ بہت کم ملتا ہے خانقاہوں کے اندر۔ تو سامعین اکرام، اس کے بعد آپ بعد ازاں فراغت آپ کراتی جب تشریف لاتے ہیں اور جامع مسجد نورانی بھوانی چالی میں 7 سال تک تدریس فرماتے ہیں، یعنی آپ نے باقاعدہ خود بھی آپ نے تدریس بھی فرمائی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پیر ہونے کے ناطے یا شیخ ہونے کے ناطے یا مرشد ہونے کے ناطے بس صرف پیری مریدی ہی کی ہے، نہیں، بلکہ آپ نے جو علم حاصل کیا ہے 7 سال تک باقاعدہ اس کو آگے پڑھایا بھی ہے، تدریس بھی فرمائی ہے۔ اس کے بعد آپ جامعہ امام ربانی مجدد علیہ ثانی کے نام سے فقیر کالونی اورنگی ٹاؤن کراچی میں ہی ایک دینی مدرسہ قائم فرمایا، تاحال آپ یہیں پر دینی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور یہیں پر آپ کی خانقاہ بھی ہے، یہیں پر طالبان مولا آتے ہیں، یہاں پر علم ظاہر حاصل کرنے والے آتے ہیں، یہاں پر علماء کرام تشریف لاتے ہیں اور یہاں پہ تصوف و سلوک کا کام بھی جاری و ساری ہے۔ حضور فخر المتاخرین کی اب تک کی تصانیف کی تعداد 500 سے بھی زائد ہے، یعنی آپ نے نہ صرف تدریس، گفتگو یا بیانات یا صرف توجہ اس تک محدود ہے، بلکہ آپ نے تصانیف کا کام بھی کیا ہے، تحریر کا کام بھی کیا ہے، اور آپ کی جو قلم سے نکلی ہوئی علم کے موتی ہیں اس کی تعداد جو ہے وہ آپ کی کتب کی تعداد 500 سے بھی زائد ہے، اور جس میں بہت سارے بڑی کتب ہیں، فتاوی نقشبند ہے اور عربی میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے، پشتو میں بھی ہے، اور حسام السیفیہ ہے، اس کے بعد سیف الرحمانی ہے اور شرح خلاصہ قیدانی، اس کے بعد دنیا تصوف کی بہت بڑی کتاب، جس کو جو ہے نا، جس کتاب کو اگر انسائکلوپیڈیا تصوف کہا جائے تو بھی بیجا نہ ہوگا کہ آپ کی جو کتاب مفتاح السلوک ہے، یہ اتنی بڑی کتاب ہے تصوف و سلوک کی کہ بڑے بڑے سقالہ جب اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ تصوف کی دنیا کے جس پہلو کو اٹھا کر دیکھا جائے تو وہ پہلو اس کتاب الفتح الربانی کے اندر، مفتاح السلوک کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ تو سامعین کرام، یہ کہ ایک جلد تو شائع ہو چکی ہے اور 9 جلدیں ابھی باقی ہیں، یہ 10 جلدوں پر موجود ہے، اور مفتاح السلوک تصوف و طریقت، یعنی جس کو کامل شیخ نہ ملے تو وہ مفتاح السلوک کو اس کا مطالعہ کرے تو یہ اس کی مکمل رہنمائی کرنے والی ہے۔ اور مفتاح السلوک ہے، اس کے علاوہ عقائد اہل سنت ہے، مکتوبات سیفیہ ہیں، جوہر سیفیہ ہیں، بہت ساری کتب جو ہیں، یہ بڑے بڑے مجموعہ رسائل ہے، گستاخ رسول کی سزا کا شرعی حکم ہے، اور آگے گستاخ رسول کا حکم قرآن و حدیث فقہ کی روشنی میں ہے، اور تربیت السالکین ہے، پشتو میں ہے، پھر تسکین السالکین جو ہے وہ اردو میں ہے، مظہر الحق جو ہے پشتو میں ہے، اس طریقے سے بہت ساری کتب جو ہے، سیف رحمانی ہے، اور اس کے بعد کلاب الحاویہ،
یعنی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ رسالہ آپ نے تحریر فرمایا ہے، اور منکران جو منکر ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان کے، ان کے لیے یہ تیغ ہے، اور یہ اظہار حق کے لیے بہت زبردست قسم کا رسالہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے تذکرۃ المشائخ نقشبند ہے، بہت ساری کتب جو ہیں آپ کی 500 سے زائد کتب حضرت شاہ صاحب مبارک نے تحریر فرمائی ہے۔ حضور فخر المتاخرین نے فرنٹیئر میں غوثیہ مسجد اور ساتھ 2 منزلہ مدرسہ تعمیر فرمایا، اور آپ نے وہاں کافی عرصہ سلوک و ارشاد کی رائے حق لوگوں کو دکھائی۔ اس وقت وہاں آپ کے مرید خلیفہ حضرت شیخ الحدیث مفتی سید منور شاہ صاحب فریض امامت و خطاب سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وقار المساجد ما جامعہ امام ربانی مجدد الافسانی اورنگی ٹاؤن نمبر 10 کراچی میں تعمیر فرمایا، تاحال آپ یہیں پر قیام پذیر ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے بڑے صاحبزادہ صاحب جو ہے پیر سید مفتی عبدالحق شاہ صاحب مبارک، آپ نے جو گکھر پھاٹک ہے جامع مسجد سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جامعہ اسلامیہ عبداللہ بن عبد المطلب آپ کی زیر سرپرستی ہی تعمیر ہو رہی ہے۔ خلفائے کرام میں آپ کے بہت بڑے بڑے نام، ویسے تو آپ کے خلفاء کی تعداد بھی جو ہے وہ سینکڑوں میں ہے، لیکن آپ کے جو بڑے خلفائے کرام ہیں ان کے جو یہاں پر تھوڑا سا ذکر میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ خلفائے کرام مریدین کی کثرت تعداد کی بنا پر شمار کرنے سے قاصر ہے، اور البتہ جید علماء کرام حضور فخر المتاخرین کے مرید اور خلیفہ ہیں، جو کہ پاکستان و بیرون پاکستان اور کینیڈا، آسٹریلیا وغیرہ میں بھی دین مدین کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ چاند خلفاء کے نام، جس میں سب سے پہلے آپ کے جو خلیفہ آپ کے بڑے صاحبزادہ بحر العلوم مفتی ابن مفتی سید عبدالحق شاہ صاحب مبارک آپ ہیں، صاحبزادہ امام الصرف و نحو اور مفتی سید سراج الحق شاہ صاحب مبارک ہیں، شیخ القرآن و شیخ الحدیث مولانا مفتی فضل اللہ صاحب مبارک ہیں، شیخ القرآن و شیخ الحدیث حضرت علامہ مفتی سید منور شاہ صاحب مبارک ہیں، حضرت مولانا شیر محمد پتافی سیفی دامت برکاتہم العالیہ ہیں، اور حضرت مولانا مفتی عتیق اللہ سیفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں، شیخ القرآن و شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی خالد محمود کاغانی رحمۃ اللہ علیہ دامت و برکاتہم العالیہ ہیں، حضرت مولانا سید نیاز احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کہ لاہور کے اندر ابھی حالیہ ان کا وصال ہوا ہے، یہ بھی آپ کے خلیفہ ہے، حضرت علامہ مولانا امروز الدین سیفی صاحب جو کہ کینیڈا کے اندر ہیں اور آپ کے خلیفہ ہیں، حضرت صوفی خادم حسین سیفی دامت برکاتہم العالیہ جو کہ لاہور کے ساتھ حافظ آباد میں ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت علامہ مولانا محمد عزیز صاحب، اور یہ فقیر جو کہ آپ کے سامنے آپ کی تعارف پیش کر رہا ہے حضور شاہ صاحب مبارک کے ادنا سے خادموں میں سے ایک خادم ہے۔ اور سامعین کرام، آپ کے ابھی بھی جو ہے وہاں پہ جو تصوف و طریقت کا کام جاری ہے، اور محافل جو ہوتی ہیں ہفتہ وار جو محافل ہیں، جمعہ بعد نماز جمعہ والے دن وہ پہ جمعے کے بعد محفل ہوتی ہے، اور اتوار والے دن بعد نماز ظہر، اور ہر مہینے انگریزی ماہ کا دوسرا اتوار جو ہے وہ پہ خلفاء کی اور سالکین کی ماہانہ محفل ہوتی ہے، اور سالانہ عید میلاد النبی کی محفل ہوتی ہے، اور عرس حضرت قیوم زمان مجدد دوران اخونزادہ پیر سیف فرمان مبارک المرو پیر ارچی مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہوتا ہے، اور عرس حضرت سید علی ترمذی یعنی پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک بھی آپ کا سالانہ ہوتا ہے۔ عرس مجددین حضرت داتا گنج بخش صاحب، حضرت امام ربانی مجدد الافسانی امام علیہ سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا سالانہ عرس مبارک ہوتا ہے۔ تو سامعین کرام، یہ ایک مختصر سا آپ کی شخصیت کا تعارف تھا، میں نے ضروری سمجھا کہ تحریر کی صورت میں موجود ہے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ تحریر نہیں پڑھتے یا پڑھ نہیں سکتے یا ان تک یہ پیغام نہیں پہنچتا، تو میں نے سوچا کہ چلو یہ آپ کو ریکارڈ کروا دوں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ سن کر بھی آپ کی شخصیت سے متاثر ہیں اور آپ سے فیضات حاصل کریں۔ تو سامعین کرام، دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضور سیدی و مرشدی شیخ القرآن و شیخ الحدیث پیر سید احمد علی شاہ صاحب مبارک کا جو فیضان ہے وہ اسی طریقے سے جاری و ساری رہے، اور آپ کا سایہ جو ہے ہمارے سر تک تا دیر قائم و دائم رہے، اور تا صبح قیامت آپ کے صاحبزادگان، آپ کے خاندان سے یہ نور معرفت، یہ نور طریقت، یہ علم کا فیضان یہ جاری و ساری رہے۔ اللہ پاک شاہ صاحب مبارک کی حفاظت فرمائے، آپ کے صاحبزادگان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور آپ کے ساتھ جو وابستگی ہے اس کے اندر اللہ پاک ہمیں شر انسان شر شیطان تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا